وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الله صلاة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اور پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ اور سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔
چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدر خان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیو یاد ان کی مناتے رہو، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہ اور یہی لا حول ہے، اس میں اعظم ہے یہ اور یہی لا حول ہے، جس کو سن کر کے جل جاتا شیطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، غوث اعظم ولیوں کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اور ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے، ان کے ہاتھوں میں سائم ہم سب کی لاج ہے، جو مریدوں کا ہردم نگہبان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ بے شک غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لائق عزت عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار سادات اعظام، علماء ذوی احترام، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل میں محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، پیران پیر دستگیر علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالیہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنا۔ میں آج اپنی مختصر سی گفتگو ایک بہت ہی مشہور اور معروف سوال سے کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سوال جس کا جواب جہاں تک میرا وجدان گواہی دیتا ہے آسان بھی ہے اور آپ تمامی حضرات کو معلوم بھی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا فرمایا؟ جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو فوراً آپ تمامی حضرات کے ذہن میں جواب خود بخود حاضر ہو گئے، کیونکہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ بارہا، بار بار، کئی بار ہم نے یہ سوال بھی سنا ہے اور اس کا جواب بھی سنا ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟
جواب بعد میں عرض کروں گا، لیکن جیسے ہی یہ سوال میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تو ایک دوسرا سوال بھی اسی سوال کے ساتھ ساتھ پیدا ہو گیا۔ وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ تو کیا اس کائنات میں صرف انسان ہی ہیں اور کوئی چیز نہیں؟ کائنات تو بڑی وسیع اور عظیم ہے۔ آپ اور ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ 18,000 جی یہ عالم اسفل، عالم اعلیٰ، زمینی آسمانی مخلوق، بے شمار ان گنت مخلوقات۔ تو کیا یہ سوال باقی مخلوق جو ہے اس کے لیے نہیں ہو سکتا؟ تو بے شک ہو سکتا ہے، یعنی انسان کو کس لیے پیدا کیا، تو یہ سوال اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ زمین کو کس لیے پیدا کیا، آسمان کو کس لیے پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے۔ تو اب ایک سوال نہیں، سوال ہو گئے دو۔ تو ہم پہلے تو اس سوال کا جواب قرآن مجید اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر دیں کہ یہ ساری مخلوق، زمین اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، یہ ساری مخلوق، اس کو رب نے کس لیے پیدا کیا؟ بالکل مختصر سا جواب سماعت فرما لیں۔ یہ ساری مخلوق جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ بے شک یہ ساری مخلوق انسان کے لیے، اس لیے تو یہ اشرف ہے، اس لیے تو یہ اکرم ہے۔ قرآن مجید میں اس کے سر پہ یہ جو تاج رکھے گئے، لقد کرمنا بنی آدم خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ بات سب پر عیاں اور روشن ہے کہ پوری کائنات میں افضل بھی یہی ہے اور عزت والا بھی یہی ہے، انسان۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یعنی عزت والا بھی ہے، شرافت والا بھی ہے، شان والا بھی ہے۔ اب یہ شان والا ہے تو اس کی دلیل کیا؟ دلیلیں اپنی جگہ پہ، میں آسانی کے لیے عرض کر دوں، سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے ہے۔ کیا یہ شرف نہیں؟ کیا یہ کرامت نہیں؟ کیا یہ بزرگی نہیں؟ زمین اس کے لیے، آسمان اس کے لیے، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، غرض ہے کہ یہ پوری کائنات رب نے پیدا فرمائی اس انسان کے لیے۔ تو کیا یہ شرف والا نہیں؟ کتنی بڑی شرافت ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، کتنی بڑی شان ہے اس انسان کی۔ بے شک تو ظاہر بات ہے یہ سوال تو حل ہو چکا کہ یہ ساری کائنات ہے انسان کے لیے۔ اب یہ سوال کہ انسان کس لیے، انسان کس لیے، سب اس کے لیے، تو یہ کس کے لیے؟ تو قرآن مجید نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بے شک سبحان اللہ۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ سب انسان کے لیے، اور میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ابھی مجھے جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے اسی پر چلتے ہوئے، میں یہاں پہنچا تو مجھے ایک ذمہ داری دی گئی، اسی ذمہ داری کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ترجمہ بھی سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کروں گا۔ اگرچہ آپ اس ترجمے سے واقف ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج جس چیز کی کمی ہے اس کو مد نظر رکھیں تو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ساری کائنات کو رب نے بنایا انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا سجدے کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ انسان کو رب نے بنایا کس کے لیے؟ سجدے کے لیے۔ سجدے کے لیے۔ سجدہ عبادت نہیں تو اور کیا؟ خیر یہ تو میں نے صرف اشارہ کر دیا، انسان بنا ہے کس کے لیے؟ سجدے کے لیے۔ انسان کو رب نے بنایا عبادت کے لیے،
انسان کو رب نے بنایا بندگی کے لیے، انسان کو رب نے بنایا اطاعت کے لیے، انسان کو رب نے بنایا رب کی فرمان برداری کے لیے، عبادت کے لیے۔ قابل غور ہے یہ بات، یہ بنا ہے عبادت کے لیے۔ اب میں ایک جملہ بول رہا ہوں، آپ ذہن میں رکھیں، بنا ہے عبادت کے لیے، تو اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ ہر وقت رہے عبادت میں۔ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے وہ اسی کام ہی میں تو استعمال ہوگی، اور دوسری جگہ پہ نہیں۔ بنا ہے عبادت کے لیے تو اب ضروری یہ ہے کہ رہے بھی عبادت میں، رہے بھی تو رہے بھی عبادت میں، تو اب معاملہ مشکل نہیں ہوگا کیا؟ یعنی رہے عبادت میں، ہر وقت عبادت میں، 24 گھنٹے عبادت میں، لمحہ لمحہ عبادت میں، تبھی تو یہ بات ثابت ہوگی کہ بنا ہے عبادت کے لیے، ہے بھی عبادت میں۔ اب یہ ممکن کیسے ہو؟ آپ غور فرمائیں، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ میں الفاظ ممکن کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا ہے عبادت کے لیے، ہر وقت رہے عبادت میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہو سکتا۔ بنا عبادت کے لیے ہے تو رہے بھی عبادت میں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ یہی کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا، یہی کہیں گے یہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ میرے کرم فرما علماء جو ہیں یہ جوش میں آ کے ابھی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ ہم سے یہی مطالبہ کریں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی انسان ہے، انسان کی ضرورتیں ہیں، بے شمار ضرورتیں ہیں، دنیا میں کام کاج نہیں کرے گا تو کھائے گا کیا، پیے گا کیا؟ کھانا پینا، کمانا، بچانا، غرض ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ نظر ڈالیں تو یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہے عبادت کے لیے، رہے عبادت میں۔ کیا کوئی کام نہ کرے، مزدوری نہ کرے، کوئی پیشہ اختیار نہ کرے، تجارت نہ کرے، زراعت نہ کرے، کوئی بھی کام نہ کرے، رات دن لگا رہے عبادت میں، تو پھر یہ دنیا چلے گی کیسے؟ یہ نظام کیسے چلے گا؟ اس نظام کو آگے بڑھنے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور آپ تو یہ کریں کہ نہیں رہے عبادت میں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو یہ جملے بول رہا ہوں نا، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ آپ بھی اس پہ غور فرمائیں، ذی شعور ہیں الحمدللہ۔ آج کا ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند تصور کر رہا ہے، عقل مند ہیں، ذی شعور ہیں، سوچ سمجھ عقل علم سب رکھتے ہیں۔ تو اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا حل کیا؟ تو جواب عرض کر دوں، اس کا حل یہ ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عبادت کہتے کس کو ہے، خود بخود حل سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ہے عبادت کے لیے، رہے عبادت میں، اور عبادت میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عبادت سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ ہم تو بس یہی 2-4 چیزیں ہیں جس کو سمجھتے ہیں عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس سے زیادہ اگر کوئی سمجھے تو تلاوت ہے، تسبیح ہے، ورد ہے، وظیفہ ہے۔ ہم تو اسی کو عبادت سمجھتے ہیں، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رہے عبادت میں، تو رہے کیسے؟ عبادت کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت ہے کیا۔ بے شک رب نے فرمایا ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا عبادت کے لیے تو ضروری ہے کہ رہے عبادت میں۔ تو آج اس بندوں کی طرف سے رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش ہوا، مولا ہم عبادت کے لیے ہیں، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ سمجھ میں آئے تو ہم رہیں عبادت میں۔ تو میں عرض کر یہ دیتا ہوں، بالکل آسان اور آسان تر بات عرض کر دیتا ہوں، عبادت نام ہے نبی کی ادا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کوئی تفصیل نہیں کی، اس پر کوئی وضاحت نہیں کی، میں نے صرف ایک عریضہ آپ کی خدمت میں رکھ دیا، بندے ہیں عبادت کے لیے، بندوں نے کہا مولا عبادت ہے کیا؟ تو رب نے سلسلہ جاری فرما دیا، زمین پر انسان بسے، انسان عبادت کے لیے، رب نے بھیجا نبیوں کو، نبی تشریف لاتے رہے، رحمت نے جھوم کر کے کہا کہ یہ دیکھ عبادت دکھانے کے لیے نبی آیا ہے۔ اب عبادت صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف حج نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف تلاوت نہیں، صرف قرأت نہیں، صرف تسبیح نہیں، صرف تحلیل نہیں، بندے نبی نور ہے، بشری لباس پہن کر کے آیا ہے۔ اب تجھے ادھر ادھر نہیں، نبی کو دیکھنا ہے۔ اب جو نبی کرے ادا نبی کی عبادت خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، رسالت، اسوہ مصطفیٰ، شریعت قاہرہ، نعرہ تکبیر۔ عبادت نام ہے نبی کی ادا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عبادت نام نبی کی، انبیاء تشریف لائے، سارے انبیاء یعنی کم و بیش 1,24,000 تقریباً انبیاء تشریف لائے، اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اپنی مبارک مقدس نورانی اداؤں کو رکھا، اور پھر قوم کو دعوت دی کہ اے انسان تو عبادت کے لیے ہے، تجھے رہنا بھی چاہیے عبادت میں۔ اب اگر سمجھنا چاہتا ہے عبادت کیا ہے تو پھر تو صرف مجھے دے۔ نبی تشریف لاتے رہے، ادا اگر آپ سمجھ میں نہ آئے تو ذرا اس کی وضاحت کرو، کیونکہ ادا لفظ بولا تو جاتا ہے لیکن اس کی تشریح جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ ادا کو اگر آسان سے آسان الفاظ میں میں اپنے حساب سے عرض کرنا چاہوں تو نبی کے حرکات و سکنات، یہ پھر مشکل ہو گیا۔ بہت زیادہ۔ اچھا اس کو بھی اور آسان کر دیں تو نبی کی مکمل زندگی، سبحان اللہ، صبح شام رات دن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، گھومنا پھرنا، سبحان اللہ، سبحان سفر حضر امن صلح جنگ غرضے کی پوری مکمل زندگی، نبی کی ہر ادا عبادت ہے۔ نبی بیٹھے، اب اگر کوئی نبی کو دیکھ کر کے ویسے ہی بیٹھتے سب ہیں، لیکن یہ بیٹھنا عبادت بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق کو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا ایک آدمی، اب دیکھو میں ایک تھوڑا سا نقشہ کھینچ دوں، نقشہ ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں، رات آئی، رات میں کھانا کھایا، اب کھانا جو کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہے سونا، سونے کے بعد ہے جاگنا، جاگنے کے بعد ہے اٹھنا، اٹھنے کے بعد ہے چلنا، چلنے کے بعد ہے کوئی کام کرنا۔ یہ زندگی جو روٹین ہے، زندگی کا یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یعنی آپ نے کھانا کھایا، آپ سونے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اب آپ اگر اپنی مرضی سے سوئیں گے تو یہ نیند ہوگی، بے شک، یہ نیند ہوگی، لیکن جیسے میرے نبی سوئے اور جیسے سونے کا حکم دیا اگر اسی طرح سوئیں تو آپ ہیں نیند میں، فرشتے لکھ رہے ہیں عبادت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کی پوری رات عبادت میں بسر ہوئی، پوری رات عبادت میں، حالانکہ آپ چین کی نیند سو رہے ہیں، آپ آرام سے اپنے بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن کرم میرے نبی کا، غلام میری طرح سو جا، میرا سونا رب کو پسند ہے، رب تیری نیند کو میرے صدقے میں عبادت بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونے کے بعد اللہ حیات ہی دے، جو حیات ہے وہ تو اٹھے گا نا، بے شک، بے شک، جو حیات ہے وہ اٹھے گا، بے شک، اور اٹھا تو اب میرے نبی نے جو طریقہ دیا اگر اس طریقے پہ اٹھے تو اس اٹھنے کو کیا کہیں گے؟ عبادت۔ اور اٹھنے کے بعد کچھ لوگ تو کلی کرتے، منہ بھی نہیں دھوتے، ہو گیا چائے لاؤ،
میرے نبی نے وضو فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر اٹھ کر کے یہ غلام وضو کرے، بتائیے یہ وضو کیا ہوا؟ اس کے بعد پڑھی نماز. غرض ہے کہ خیر یہ بات بڑھانا مقصد نہیں، صرف ذہن دینا مقصد ہے کہ عبادت نام ہے نبی کی ادا کا، اور نبی چونکہ نور آئے لباس بشریت میں ہمارے لیے آئے، تقاضا یہی تھا کہ کوئی آ کے بتا دے کہ عبادت کیا ہے. تو نبی نے ہر چیز میں ہمیں دے دی رہنمائی، رہبری، نقش قدم. اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں ہوں عبادت کے لیے اور جب تک حیات ہوں تو رہوں عبادت میں، تو پھر اس کے لیے طریقہ یہی ہے کہ دنیا کی طرف نہ دیکھے، آمنہ کے لال کی طرف دیکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. اگر رب توفیق دے اور ہو کوئی محبوب سبحانی کے نقش قدم پہ چلنے والا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زندگی بسر کرے ولیوں کے بتائے ہوئے نقش قدم اور طریقے پہ، تو پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں. قسم رب کی، بالغ ہوا تب سے لے کے اور جب دنیا سے ستارہ تب تک اس کی زندگی کا ایک سیکنڈ گزرے گا عبادت میں. سبحان اللہ. بہت اچھے. بنا تھا عبادت کے لیے، رہا عبادت. اور اس طرح جو عبادت میں رہے وہ گئے نہیں، آج بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. تو نبی کی ادا اسی کا نام ہے عبادت. ہم بھی تشریف لاتے ہیں اور اپنی مقدس اداؤں سے اپنے اپنے وقت کی قوم کو، انسانوں عبادت کا، بندگی کا درس دیتے رہے. انسان کی فطرت ہے. ایک نبی آیا، اس نے آ کر کے سیدھا راستہ بتایا. خوش نصیب چل پڑے، چلتے رہے اور جب نبی نے پردہ فرمایا، اور نبی کے پردہ فرمانے کے بعد کچھ عرصہ ہی نہیں گزرا، اس نے پھر وہی روش اختیار کر لی، پھر وہی غلط روی، یعنی سیدھے راستے کو چھوڑ دیا. سیدھے راستے کو چھوڑا کس نے؟ انسان نے. دنیا کا دستور ہے چھوڑنے کا بدلہ چھوڑنا. چھوڑنے کا بدلہ کیا ہے؟ اگر کوئی تمہیں چھوڑ دے تو تم چھوڑ دو، ہمیں کوئی چھوڑ دے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. انسانوں کا یہی طریقہ چل رہا ہے اکثر و بیشتر. انہوں نے چھوڑ دیا، رحمت خدا نے نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. نبی آیا، راہ راست، صراط مستقیم، سیدھا راستہ بتایا، چلتے رہے. نبی نے پردہ فرمایا، پھر انسانوں نے بے راہ روی اختیار کی، راستے کو انہوں نے چھوڑا. رب کی رحمت نے نہیں چھوڑا، رحمت پھر برسی، اور برسی تو بادل نہیں، نبی کی شکل میں برسی. سبحان سبحان اللہ. اللہ. پھر نبی تشریف لائے، پھر نبی نے آ کر کے اسے وہی سیدھی راہ بتائی، سلسلہ چلتا رہا. اس انسان کی رہبری کے لیے آپ اندازہ فرمائیں، اے انسان ذرا غور تو کر، تجھے راہ راست پر چلانے اور راہ راست بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سارے نبیوں کے آخر میں کون آئے؟ نبیوں کے نبی. سبحان اللہ. جب بھی میں یہ جملہ بولتا ہوں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش بھی میں کرتا ہوں اور جواب بھی میں دے دیتا ہوں. کیونکہ اگر ڈائریکٹ سوال کیا جائے، یہ سوال ہی ایسا ہے آپ بھی تھوڑی دیر تو حیرت میں پڑ جائے گا. یعنی میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم امتی ہیں یا نہیں، ہم امتی ہیں یا نہیں، تو الحمدللہ آپ کہیں گے بے شک ہم امتی ہیں. اور پھر میں آپ سے پوچھوں ہم کس کے امتی ہیں، تو جلد بازی میں کہہ دیتے ہیں نبی کی. صحیح کہا؟ ہم امتی ہوتا ہی نبی کا ہے، ہم امتی ہیں. اور امتی کس کے؟ تو جواب دینے والوں نے جواب دیا نبی کے. اور جب انہوں نے جواب دیا نبی کے تو کوئی عاشق بیٹھا تھا برداشت نہ کر سکا.
اور جب برداشت نہ کر سکا تو اس نے ڈائریکٹ جذبے میں آ کر کے کہا نہیں 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 سمجھے آپ؟ ہم نے کہا ہم امتی، پوچھنے والے نے پوچھا کس کے، ہم نے کہا نبی کے، تو اس دیوانے نے کہا نہیں۔ تو حیرت کی بات ہے، ہم نہیں یہ نہیں برداشت کیسے کریں گے؟ لیکن جب جوش اور جذبہ حد سے بڑھا تو اس دیوانے نے کہا حیرت میں ڈوبنے کی بات نہیں، ہم نبی کے امتی نہیں۔ تو پھر کس کے امتی ہیں؟ تو اس نے کہا ہم اس کے امتی ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نبی کے امتی نہیں، ہم تو نبیوں کے نبی کے امتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی نبیوں نے آرزویں اور دعائیں مانگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نبی تھے اور میرا نبی اور ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ شرف کم ہے؟ کیا یہ شان کم ہے؟ کیا یہ اپنی پہچان کے لیے اور اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے کیا یہ بات کم ہے؟ قسم رب کی اگر کوئی صرف اسی پہ غور کرے تو پوری راہ بدل جائے، کایا پلٹ جائے، حال بدل جائے۔ اگر بے نمازی اس پہ رات دن سوچے کہ میں نبیوں کے نبی کا امتی ہوں، نمازی بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آخر میں آئے نبیوں کے نبی، نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے، اب کوئی نہیں آئے گا، نبی تو تشریف نہیں لائے گا، لیکن انسان جو ہے نا، انسان یہ زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت پھر بھی ادھر ادھر ہوں گے۔ یعنی میں سنبھل کے بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ درست نہیں بولا میں نے، کسی کو بھاری نہ پڑے۔ انسان ہے نا، انسان یعنی جیسے اگلی امتوں میں لوگوں نے بے راہ روی اختیار کی، تو کیا میرے آقا کی امت میں یہ سب نہیں ہوگا؟ اور اگر کوئی کہے نہیں ہوگا تو اس کے لیے تو ثبوت آج جگہ جگہ موجود ہے، کون کہتا ہے نہیں ہوگا؟ یہ صراط مستقیم کو نہیں چھوڑے گا، یہ راہ راست کو نہیں چھوڑے گا، یہ نافرمانی نہیں کرے گا، یہ حد گزشتی نہیں کرے گا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے تو اس کے لیے قدم قدم پہ، جگہ جگہ، گلی گلی، گھر گھر، شہر شہر اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بے راہ نہیں کرے گا، یہ پورے کے پورے بے راہ روی پہ کمر بستہ ہیں، اور لاکھ سمجھانے کے باوجود راہ راست پہ نہیں آتے، تو پتہ چلا کہ بے راہ روی، راستے سے ہٹنا پھر بھی پایا جائے گا۔ اور نبی آتے رہے، راہ راست بتاتے رہے، اور اب یہ جب راستے کو چھوڑیں گے، راہ راست سے ہٹیں گے، تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، پھر انہیں راہ راست بتائے گا کون؟ تو رحمت نے جھوم کر کے کہا گھبرانا مت، صدقہ نبی کا۔ اب نبی تو نہیں آئے گا، نبی کا کوئی نہ کوئی نائب آئے گا جس کو ولی کہا جاتا ہے۔ رب نے کرم فرمایا امت مصطفیٰ پہ کہ قیامت کی صبح تک نبی تو نہیں، نبی کے نائب ولی آتے رہیں گے، اور پھر ولی دنیا کو دعوت دیتے رہیں گے کہ اگر عبادت کو سمجھنا ہے تو آج نبی تو نہیں، نبی کے غلام ہیں، ان کی اداؤں کو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ کاملین، بزرگان دین۔ اب اگر سمجھنا ہے ہمیں عبادت کے لیے رہیں، عبادت میں، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ تو اگر کوئی ہو کامل ولی، بے شک، اگر کوئی ہو اللہ کے پیارے محبوب کا عاشق اور سچا دیوانہ، تو پھر وہ دنیا سے کہہ سکتا ہے کہ آؤ مجھے دیکھو، مجھے ہی نہیں بلکہ میری اداؤں کو دیکھو، میری صبح شام کو دیکھو، میرے رات و دن کو دیکھو، اور پھر میری پوری زندگی کو دیکھو، اور پھر تمہیں مجھے جو کچھ جہاں کچھ کرتے نظر آؤں تم وہی کرتے رہنا، میری ادائیں ہوں گی، تمہاری عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جلسے جو کیے جاتے ہیں نا، ان جلسوں کے پیچھے مقصد یہی ہوتا ہے، لیکن مقصد سے ہم بے خبر ہیں۔
مقصد سے ہم کیا ہیں؟ بے خبر ہیں. محبوب سبحانی قطب ربانی پیران پیر. مریدوں کے پیر تو ہوتے ہیں لیکن وہ پیروں کے بھی پیر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کسی ایک علاقے، ایک ملک، کسی ایک سلسلے کے لیے نہیں. وہ کسی ایک ملک کے پیروں کے پیر نہیں، کسی ایک سلسلے کے پیروں کے پیر نہیں، اور کسی ایک خطے کے پیروں کے پیر نہیں. دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں چاہے جس سلسلے کے ہوں وہ اپنے مریدوں کے پیر ہیں، اور پیران پیر ان سب کے پیر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیران پیر کا معنی یہی ہوتا ہے جی یعنی پیر مرید کا. مرید کے لیے پیر، اور غوث اعظم کس کے لیے؟ پیروں کے پیروں کے پیر. اور پیروں کے پیر، اس پر اگر کسی کو تھوڑا سا یعنی کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں عرض کر دوں. جی غوث اعظم کا وہ مشہور اور معروف فرمان جس میں آپ نے فرمایا تھا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا میرا یہ قدم اللہ کے جتنے بھی ولی ہیں سارے ولیوں کی گردن پر. سبحان اللہ. سارے ولیوں کی گردن پر. اور یہ سارے ولیوں کی گردن پر قدم ہے تو یہ قدم کس حیثیت سے ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں یہ مہر ہے. مہر یہ کیا ہے؟ مہر ہے. اور کس چیز کی مہر ہے؟ بادشاہی کی نہیں، شہنشاہی کی نہیں، تخت و تاج کی نہیں. یہ مہر ہے ولایت کی. بے شک. سبحان اللہ. جس کی گردن پہ یہ مہر لگی وہی ہے ولی. اور اگر کوئی ولی ہو اور اس گردن پر اس مہر کو قبول نہ کرے تو ولایت گئی. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. سارے ولیوں کی گردن پہ آپ کی مہر. بے شک. اور مہر کس کی؟ قدم کی. ابھی آپ نے سنا سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، اور جھکا کر کے کیا کیا گیا؟ مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. آپ اندازہ فرمائیں، یہیں سے پتا چلے گا کہ مقام غوثیت کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. مہریں پہلے بھی لگتی تھی، مہریں آج بھی لگ رہی ہیں. اور مہر میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. مہر اور مہر میں جو کچھ ہے، مہر لگی معاملہ مکمل، اور جب تک مہر نہ لگی تب تک وہ پینڈنگ میں ہے. بے شک. مہر لگے تو کام بنے. اور یہاں معاملہ کسی اور معاملے کا نہیں، یہاں ولایت کی بات ہے. ولایت کی ولایت ملتی ہے رب کے فضل سے، اور ولایت ہے عطا مصطفیٰ، لیکن ملتی اسی کو ہے جس کی گردن پہ مہر لگی ہو. اور مہر کوئی لکھاوٹ اور پڑھاوٹ والی نہیں. مہر بھی کسی الفاظ میں نہیں، بلکہ مہر میں جو چیز ہے وہ میرے غوث کا قدم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے اوقات ہو چاہے ابدال ہو، بے شک. میرے غوث جلی کا مدد، وہاں کیونکہ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. خیر یہ بات پھر یعنی ایک دوسرے موڑ پہ جا رہی ہے، میں ادھر لے جانا نہیں چاہتا. میں جو بات ہو رہی تھی اسی پہ بات کو ختم کروں گا. اولیاء اللہ کا ذکر، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے اور اپنی زندگی کو اسی طریقے پہ بسر کیا جائے. اسی طریقے پہ بسر کیا جائے. دیکھو میں 2-4 باتیں عرض کروں گا، صرف 2-4 باتیں. غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ کیونکہ غوث اعظم ہے پیدائشی ولی. سبحان اللہ. ایک تو ولی وہ ہوتا ہے جو زندگی میں کئی ادھر ادھر مراحل طے کرنے کے بعد پھر واپس لوٹ کر کے رب اس پر فضل فرماتا ہے اور اسے ولی بنا دیتا ہے. ڈاکو ولی بن گئے، چور ولی بن گئے، بنے یا نہیں بنے؟ ایک تو یہ بھی ولی ہیں، اور ایک وہ ولی ہے جو آیا تو ولی بن کے آیا. سبحان اللہ. غوث اعظم کا شمار ایسے ہی اولیاء میں ہے، یعنی آپ مادر زاد پیدائشی ولی ہیں.
پیدائشی ولی، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، پیدا ہوتے ہی آپ نے روزہ رکھا. بڑی مشہور بات ہے، بڑی مشہور بات ہے کی یہ شان ازہر من الشمس ہے. یہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. تو یہ بات میں نے صرف ایک چیز کے لیے بطور دلیل عرض کی ہے کہ آپ پیدائشی ولی، پیدائشی ولی ہیں. اب یہاں پر جو جو جہتیں نکلتی ہیں اس پر اگر ہم بحث کریں تو اتنی تو ہمارے پاس ہمت بھی نہیں اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں. یعنی آپ نے روزہ رکھا، رمضان کا پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا. سب سے پہلی بات جس کا ثبوت آپ کے روزے رکھنے سے ملتا ہے وہ ہے علم. یعنی اگر آپ کے پاس شریعت کا علم نہ ہوتا تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے، رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور روزے میں کیا کیا جاتا ہے کیا نہیں کیا جاتا، یہ کون کرے گا جس کو ہو علم. تو غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو آپ نے روزے رکھے. بڑی مشہور بات ہے. علم تھا یا نہیں؟ اور اس میں باقی باتیں جو ہے نا میں اس کی طرف ابھی نہیں جا رہا. آپ نے روزہ رکھا، دوسری سال چاند نظر نہیں آیا، اور جب چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں پر اگلے سال کا حال معلوم تھا. انہوں نے کہا وہ شریف گھرانے میں ایک بچہ ہے جس نے اگلے سال روزہ رکھا تھا، آج دیکھو اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو رمضان کا چاند ہو چکا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب گئے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر اور غوث اعظم کی والدہ سے جا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، سبحان اللہ. دودھ نہیں پیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا فتویٰ؟ غوث اعظم نے دودھ نہیں پیا، اعلان ہو گیا کہ چاند نظر آ گیا. کیا اس وقت بڑے بڑے مفتیان نظام نہیں تھے؟ سب نے تسلیم کر لیا. تو غوث اعظم کے روزہ رکھنے سے بات ظاہر ہوئی کہ ہاں رمضان کا چاند ہو چکا. اب اتنا علم غوث اعظم کے پاس، اب کیا ضرورت تھی کہ غوث اعظم کو مکتب میں بھیجا جائے؟ آپ کو مکتب میں بھیجا گیا یا نہیں؟ کیوں بھیجا گیا؟ اب یہ کیوں اگر کرتے جائیں تو پھر بات اتنی بڑھے گی کہ سمیٹنا مشکل ہوگا. آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ اور جب روزہ آپ نے رکھا تو اس میں اشارہ، اس میں یعنی رمز اور حکمت کیا تھی؟ اور پھر روزہ رکھا تو پتا چلا شریعت کے عالم ہیں، کیونکہ بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ولی ہے تو علم ہوگا، اور اگر علم نہیں تو ولی نہیں. اور جب آپ پیدائشی ولی ہیں تو یقیناً آپ کے پاس مکمل علم تھا، اور جب تھا تو پھر مکتب میں کیوں بھیجا؟ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی جب عمر ہوئی، بسم اللہ خوانی کے لیے تقریب ہوئی تھی، اور استاد نے جب پڑھایا بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو غوث اعظم نے بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھنا بند نہیں کیا. الحمد بھی پڑھی، سورہ بقرہ بھی پڑھی، پہلا پارہ دوسرا پارہ یہاں تک کہ 18 پارے پڑھ لیے. استاد بھی دیکھتا رہا، مجمع بھی دیکھتا رہا. استاد نے کہا پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو؟ سبحان اللہ، بہت خوب. استاد نے پوچھا پڑھا کہاں سے؟ کہا پڑھا والدہ سے. سبحان اللہ. اور کہا کیسے پڑھا؟ تو کہا ماں کو 18 پارے یاد تھے، میں تھا ان کے بطن میں، میں تھا ان کے پیٹ میں، اور ان کا کام پڑھنا تھا اور مجھے سن کر کے یاد کرنا تھا. وہ پڑھتی رہی، میں سنتا رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اچھا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہمارے لیے درس عبرت نہیں؟ کہ گھر ہو تو کیسا، گھر کا ماحول ہو تو کیسا، ماں ہو تو کیسی،
اور پھر ماں باپ کا اثر جو بچوں پہ مرتب ہوتا، کیا یہ ساری چیزیں اس سے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے نہیں آتی؟ علم ہے پھر بھی ماں نے بھیجا. کیا وہ خاتون یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو میرے بیٹے کے پاس علم ہے پھر بھی بھیج رہی ہوں، اور تمہارے پاس نہیں ہے پھر بھی نہیں بھیجتے؟ پھر بھی نہیں بھیجتے. غوث اعظم علم تھا پھر بھی مکتب میں پڑھنے گئے یا نہیں گئے؟ غوث اعظم کے جب ڈنکے بج رہے تھے، زمین آسمان بلندیاں پستیاں ہر جگہ پہ غوث اعظم کی عظمت کے ڈنکے. غوث اعظم قطب العالم، سید الافراد، سید الاقطاب، اور جب ہر جگہ پہ ہر چیز آپ کو جان اور پہچان رہی تھی، اس موقع پہ ایک مرید کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ پوچھوں، آج تو سب جانتے ہیں کہ آپ سید الاولیاء ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، سلطان زمانہ ہیں، ذرا پوچھ تو لوں آقا، دنیا کو تو آج پتا چلا کہ آپ ولی ہیں، ذرا آپ تو بتا دیں کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ سبحان اللہ. تو غوث اعظم نے فرمایا کہ مجھے تو بچپن میں پتا چلا. تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا کیسے پتا چلا؟ کہا جب میں مکتب میں جاتا تھا، ماں مجھے بالکل تیار کر کے گھر کے دروازے پہ جب لاتی تو وہ پردے کا خیال کر کے باہر نہیں نکلتی تھی، اور پھر مجھے کوئی عزیز رشتے دار نہیں، گھر کے دروازے تک ماں آتی تھی، دروازے سے مکتب پر فرشتے آتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے. آپ اندازہ فرمائیں بچپن میں جس کی عظمت کا یہ عالم. سبحان اللہ. بے شک. اس لیے تو کسی نے کہا نا فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے. یہیں سے دیکھ لے منکر رتبہ غوث اعظم کا. سبحان اللہ. اگر غوث اعظم کا مرتبہ دیکھنا ہے تو یہیں سے دیکھ لے کہ بچپن ہے، جا رہے ہیں مکتب میں، کوئی انسان نہیں لیکن نوری فرشتے غوث اعظم کے ساتھ آپ کو مدرسے پہنچانے بھی جا رہے ہیں اور مدرسے سے واپس لے کے گھر پہنچانے بھی آ رہے. غوث اعظم نے فرمایا اس پوچھنے والے سے، اس خلیفے سے فرمایا کہ جب فرشتے مجھے لے کے چلتے اور جب مکتب کے دروازے پہ پہنچتے، زمانہ بڑا بابرکت تھا، زمانہ بڑا عجیب و غریب تھا، فرماتے میرے جانے سے پہلے محلے کے بچوں سے مکتب بھر جاتا تھا، مکتب میں جگہ نہیں رہتی تھی، اور فرشتے مجھے لے کے جاتے، فرشتوں کو دیکھتا کوئی نہیں، اور فرشتے جب مکتب کے دروازے پہ پہنچتے اور جب دیکھتے کہ مکتب میں جگہ نہیں تو فرشتے آواز دیتے افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ. فرماتے بچوں جگہ دو، اللہ کا ولی آیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جگہ دو، اللہ کا بے شک. ولی آیا ہے. کون اعلان کر رہا ہے؟ ہمیں تو رب نے توفیق دی، ہم آج اعلان کر رہے ہیں. اور غوث اعظم کے بچپن میں آپ کی ولایت کے اعلان کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں. افسحوا لولی اللہ. آپ اندازہ فرمائیں، آواز دینے والا نظر نہیں آتا. آج کی زبان میں جسے کہتے ہیں غیبی آواز، ظاہر بات ہے غیبی آواز اگر کوئی رستم بھی سن لے تو رونگ کے کھڑے ہو جائیں. غیبی آواز میں یہ اثر ہے. حالانکہ مومن کسی چیز سے نہیں ڈرتا. یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ غیبی آواز آئی، کسی کو بخار آ گیا، حالت خراب ہو گئی، غیبی آواز، غیبی آواز. اندازہ فرمائیں آج رستم ڈر رہے. وہ بچے جب سنتے تھے افسحوا لولی اللہ تو کیا ڈرے نہیں ہوں گے؟ لکھا ہے کہ بچے ڈر کے مارے بھاگ جاتے، کوئی ادھر کوئی ادھر، اور جب بیچ میں جگہ خالی ہو جاتی تو محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی غوث اعظم اس جگہ میں جا کر کے تشریف رکھتے. اور جب تشریف رکھتے تو بچوں کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بچے ہی بچے ہیں. اب گھبرائے ہوئے بچے چاروں طرف سے آ کے عبد القادر جیلانی کو گھیر لیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا کہ وہ بچے بھی اپنی اس ادا سے بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی گھبراہٹ محسوس ہو تو ادھر ادھر نہیں، غوث کے در پہ جا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے جب قریب آتے تو پوچھتے عبد القادر آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا، معاملہ کیا؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ میں صرف مسکراتا، میں صرف مسکراتا. اس مسکراہٹ میں کیا اثر تھا کہ بچے مطمئن ہو جاتے. بچے
یعنی سارا ڈر ختم، بالکل جیسے پہلے اسی حال میں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اطمینان. جس کی مسکراہٹ میں اطمینان ہو تو اس کے اس اعلان میں اطمینان. المریدی لا تخف، جو اپنے مریدوں سے فرمانے کہ میرے مرید مت گھبرانا. بے شک بے شک سبحان اللہ. یہ سعادت مندی الحمدللہ ان مریدوں کو حاصل، بے شک. لیکن ہونی چاہیے ذرا پکی ہونی چاہیے. ایک بات یہاں پھر ذہن میں آئی، عرض کر دوں، بتاؤ. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہم غوث کی نظر میں بے جی شک. کہ نہیں ہے. بے شک. ابھی ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جودھ پور میں، آپ کے محلے، آپ کی گلی میں نہیں. یہ مشاہدہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر عقیدت سے آئے ہیں تو غوث کی نظر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ بغداد کی نوری نظر میں. بے شک بے شک. سارا مجمع غوث اعظم کی پاک نظر میں ہے، بے شک. کیونکہ یہ وہ نظر ہے جس نظر سے کوئی چھپ ہی نہیں سکتا. بے شک. نہیں چھپ سکتا. حد تو یہ ہے کہ افراد بھی نہیں چھپ سکتے. افراد بھی جو حضرت خضر کی نظر سے چھپ جائیں، حضرت خضر کی نظر سے چھپ جائیں، غوث اعظم کی نظر سے وہ بھی چھپ نہیں سکتے. آیا معاملہ یاد آیا ہوگا، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، باتیں ہو رہی تھی. ظاہر بات ہے اولیاء کی محفل میں باتیں کس کی، سبحان اللہ. تو اس آنے والے نے کہا کہ آپ کے پاس حضرت خضر بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس ولی کامل نے کہا اللہ اکبر، تھوڑی دیر کر کے آیا، ذرا جلدی آ جاتا تو ابھی تھے اور ابھی گئے. کتنے کامل ولی ہوں گے. انہوں نے کہا اے پوچھنے والے میرے مرید، ابھی تو نے سوال کیا لیکن ذرا دیر سے آیا، نصیب کی بات ہے، ذرا جلدی آ جاتا تو حضرت خضر ابھی یہاں تھے اور ابھی گئے. بے شک. تو انہوں نے عرض کی ٹھیک ہے، زیارت تو نصیب نہیں ہوئی، پر یہ تو بتائیے کہ حضرت خضر یہاں آئے تھے تو آپ کی اور حضرت خضر کی گفتگو کیا ہوئی؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ آج حضرت خضر نے مجھے یہ بتایا. حضرت خضر نے فرمایا کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، بیابان، بالکل پہاڑی علاقہ، جنگل، بستی کا نام و نشان نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں جب اس جنگل سے گزر رہا تھا تو دور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ مجھے نور نظر آیا. سبحان اللہ. فرماتے میں جب ہمت کر کے، اور حضرت خضر فرماتے مجھے بھی وہاں جانا ہوا، دیکھوں کون ہے کہ جس کے نور کا یہ عالم ہے. فرماتے میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں آرام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ نور اس کا نہیں، اس کی چادر کا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی یہ اس چادر کا نور ہے. حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے جب اسے گہری نیند سویا دیکھا، دل میں خیال پیدا ہوا یہ سویا ہے، ذکر کے لیے اٹھا دوں. میں نے اسے آواز دی اور میں نے اٹھایا تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا کے کہا خضر تو اپنا کام کر، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ. حضرت خضر نے فرمایا، جب اس نے یہ کہا تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کر. تو اس نے کہا کہ غفر اللہ حجک. سبحان اللہ. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ شخص حضرت خضر کی نگاہوں سے اوجھل غائب ہو گیا. حضرت خضر کی نگاہ سے غائب. حضرت خضر فرماتے ہیں کہ خیر وہ تو غائب ہو گئے. ابھی میں اس پہاڑی سے نیچے اتر کے ذرا آگے بڑھا تھا تو دوسری پہاڑی پہ پھر نور نظر آیا. میں نے سوچا اسے بھی جا کے ذرا اس سے بھی کچھ لے لوں، اس سے بھی کچھ دے دوں. فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو دیکھا وہ مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی جو اوڑھنی اوڑھ کر کے چادر اوڑھ کے سوئی تھی اور یہ نور اس کی اوڑھنی اور چادر کا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت خضر کے دل میں خیال پیدا ہوا جگاؤں، آواز آئی نہیں خضر جگانا مت. فرماتے ہیں یہ آواز سنی تو وہ عورت جو ہے اس نے کہا کہ حضرت خضر سے فرمایا کہ غفر اللہ حجک، اللہ تعالیٰ تیرے حصے کو جو اس کی ذات میں تیرے لیے اسے زیادہ فرمائے. فرماتے ہیں یہ دعا کر کے وہ عورت بھی غائب ہو گئی. اب یہ اس ولی نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو مرید نے کہا کہ یہ کیسے ولی ہیں جو حضرت خضر کی نگاہوں سے بھی جھک جاتے ہیں. تو اس نے فرمایا کہ یہ اولیاء کی وہ جماعت ہے جسے افراد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ افراد ہیں
جیسے اغواص ہیں، اقطاب ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اولیاء کی بے شمار قسمیں ہیں. فرمایا ان ولیوں کی قسموں سے یہ افراد ہیں، اور یہ افراد اس شان کے مالک ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ نبی سے واسطہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خضر کی نکاح سے بھی چھپ جاتے ہیں. تو اس مرید نے پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے ایسا کہ جس کی نظر سے یہ نہ چھپ سکے؟ کوئی ہے ایسا؟ حضرت خضر کی نظر سے تو یہ چھپ گئے. کائنات میں نبی کے سوا کوئی ہے ایسا کہ جس کی نظر سے یہ بھی نہ چھپ سکے؟ تو اس ولی نے کہا وہ محبوب سبحانی قطب ربانی عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جن کی نظر سے یہ افراد، تو یہ مجمع کیا چھپے گا؟ بے شک نظر میں ہے یا نہیں؟ بے شک ہے نا. یہ جسم تو کیا چیز ہے، غوث اعظم کی نظر تو دل میں جو خیالات گزر رہے ہیں اس پہ بھی ہے. بے شک سبحان اللہ. یقین میں کمزوری آ گئی ورنہ حال یہ نہ ہوتا. غوث اعظم ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں آنے جانے والے خیالات سے بھی مطلع ہیں. یہ علم رب نے دیا ہے نبی کے صدقے میں، کیونکہ غوث اعظم ہے. غوثیت کبریٰ کا تاج محبوب سبحانی کے سر پہ ہے. حضرت امام حسن عسکری سے لے کے امام مہدی تک جتنے بھی غوث تشریف لائیں گے اپنے اپنے وقت میں غوث ضرور ہوں گے، لیکن وہ مستقل نہیں غوث اعظم کی ماتحتی میں. بے شک کوئی چیز چھپے کیسے؟ دل میں جو خیال آئے وہ بھی ظاہر. غوث اعظم خطبہ دے رہے ہیں. اب یہ دیکھو بڑی لمبی بحث ہے. خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ نہیں دیتے تھے، پھر میرے آقا تشریف لائے، لعاب دہن عطا فرمایا، آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے خطبے میں 70,000 کا مجمع، سبحان اللہ. اور 70,000 عام آدمی نہیں، 70,000 عام آدمی نہیں، بلکہ امت کے جتنے بھی طبقات ہیں ہر طبقے میں کامل آدمی. یاد فرما لیں، بے شک یعنی محدثین، مفسرین، مقررین، منطقی، فلسفی، ادیب، شعراء، غرضے کی، اولیاء اللہ کی تو کوئی کمی ہی نہیں. 70,000 کا مجمع، ہر قسم کے لوگ. اور آپ جب وعظ فرماتے تو یہ انتظامات نہیں تھے جیسے آگے بیٹھا ہے وہ سنتا، اسی طرح 70,000 میں جو پیچھے بیٹھا رہتا وہ بھی اتنی ہی آواز سنتا جتنی یہ پہلا سنتا. 70,000 کا مجمع، بڑی طویل بحث ہے. غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے ابن جوزی جیسے وقو علماء جانتے ہیں ابن جوزی کے مقام کو. ابن جوزی کو اپنے علم پہ فخر تھا، نہیں جاتا تھا. ایک شاگرد نے کہا، ایک ساتھی نے کہا چل کر کے تو دیکھ. تو کئی دنوں کے اصرار کے بعد آیا تھا ابن جوزی. محبوب سبحانی کی محفل میں جو آدمی بھی جو مراد لے کے آتا آپ پہ روشن. ابن جوزی جب آیا تو آپ نے ایک قاری سے کہا ایک آیت پڑھ. اس قاری نے جب آیت پڑھی، غوث اعظم نے فرمایا ایک آیت پڑھنا. اس نے ایک آیت پڑھی، فرمایا بیٹھ جا. اور جب یہ بیٹھا تو آپ نے فرمایا اب تفسیر سنو. سبحان اللہ. آپ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی. ابن جوزی کا ساتھی غوث اعظم نے تفسیر کو پورا کیا تو اس نے کونی سے اشارہ کیا کہ صحیح تفسیر کی یا نہیں. تو اس نے کہا یہ صحیح ہے، میں جانتا. ایک تفسیر، 2، 3، 4، 5 پوچھنے والا پوچھتا رہا. ابن جوزی کا علم تو دیکھیں 11 تفسیریں کی. سبحان اللہ. غوث اعظم نے ایک آیت کی 11 تفسیریں فرمائی. 11 تفسیریں فرما کر کے اور جب آپ نے 12ویں تفسیر شروع کی تو ابن جوزی سے اس نے پوچھا اب کا یہ مجھے معلوم نہیں. سبحان اللہ. اب غوث اعظم فرما رہے ہیں 12، 13، 14، 20، 30، 40 تفسیریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی تفسیریں؟ 40 تفسیریں جب آپ نے بیان فرمائی اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا رجعنا من القال الى الحال. سبحان اللہ. ہم نہیں سمجھ پائیں گے قال کیا ہے اور حال کیا ہے، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے فرمایا کہ رجعنا من القال الى الحال،
یعنی یہ تو کال والی باتیں تھی، اب آ رہا ہوں حال والی باتوں کی طرف۔ کال کا تعلق ظاہر سے ہے اور حال کا تعلق باطن سے ہے، اور ہر تفسیر اور آیت کی تفسیر ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے۔ یہ 40 تفسیریں ظاہری تھی، فرمایا اب آ رہا ہوں باطن کی طرف۔ یہ بولنا تھا کہ ابن جوزی اٹھا، کپڑے پھاڑ دیے اور دیوانہ ہو کر کے گر پڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم 70,000 کا مجمع، اور 70,000 میں کوئی ایسا نہیں کہ جس کے حال سے غوث واقف نہ ہو۔ سنیے، بے شک بے شک، جو 70,000 بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی کیفیت سے، جس کے حال سے محبوب سبحانی باخبر۔ بے شک بے شک، ایک شاعر تھے، شاعر یحییٰ، علماء جانتے ہیں، زبردست نحوی یحییٰ، ادیب، عرب کا مشہور ادیب۔ اس نے غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے دل میں یہ خیال کیا کہ غوث اعظم کے بارے میں سنا ہے کہ جو آدمی جو طلب لے کے جاتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو غوث اسی کی طلب کے مطابق بیان کرتے۔ سبحان اللہ، محدث گیا تو حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، مفسر گیا تفسیر بیان ہو رہی ہے، کوئی یہ خیال لے کے گیا فقہ سنوں گا تو فقہ کی بات ہو رہی ہے، کوئی یہ خیال لے کے گیا کہ اصول حدیث سنوں گا تو اصول حدیث کی بات ہو رہی ہے۔ پوچھا کسی نے نہیں، آنے والے کے دل میں جو ہے سب آپ پر روشن، اور اس نے بھی سوچا جاؤں گا، لیکن ارادہ یہ لے کے جاتا ہوں کہ آج محبوب سبحانی عرب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان کے اشعار کتنے پڑھتے۔ سبحان اللہ، عرب کے بڑے بڑے شعراء کے اشعار جو ہیں وہ عربی زبان، نحو اور صرف میں دلیل کے طور پہ آج بھی کتابیں موجود ہیں۔ اسی سے وہ اپنے نحو اور اپنے صرف کو کیا کرتے تھے، مضبوط کرتے تھے کہ فلاں شاعر نے یہ کہا اس لیے یہ قاعدہ بنا۔ یہ بڑا ہی زبردست فن ہے عربی سمجھنے کے لیے، زبردست امام ہے، نحو کا امام ہے، دل میں خیال لے کے پہنچا ہے کہ دیکھو آج عربوں کے جو بڑے بڑے ادیب تھے محبوب سبحانی ان کے اشعار کتنے پڑھتے، لیکن پھر سوچا گنوں گا کیسے۔ دل میں خیال آیا وہ تو مجھے دیکھیں گے تو پڑھنا شروع کر دیں گے، گنوں گا کیسے، انگلیوں پہ گنوں گا تو بھول جاؤں گا۔ ایک دھاگا لیا، چاہے سردی کا موسم تھا، چادر اوڑھ لی اور چادر کے اندر دھاگا چھپا کے دور بیٹھا ہے کنارے۔ 70,000 کا مجمع، سبحان اللہ، یہ دور پیچھے آ کر کے بیٹھا، نحو کا امام، نظر پڑی اور آپ نے رخ بدل کے جو عربوں کے اشعار پڑھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور ظاہر بات ہے وہ جو بات چل رہی تھی نا اشعار بھی اسی کی دلیل میں، اگر تفسیر تھی تو تفسیری کی دلیل میں۔ بے شک، یہ علمی بحث ہے۔ آپ نے جب یہ اشعار پڑھنا شروع کیے وہ یہی طلب لے کے آیا تھا، اس نے گرہ لگائی، گرہ لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے دوسرا شعر پڑھا، اندر ہی اندر، ظاہر نہیں، اب وہ گرہیں لگا رہا ہے۔ محبوب سبحانی بیان کرتے کرتے اس نے چند گرہیں لگائی تو نظر اٹھی اور گئی اس کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، میں گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا مجھے تو رب نے بھیجا ہے گرہیں کھولنے کے لیے اور تو آگے گرہیں لگا رہا ہے۔ اس نے چادر کو پھینکا، گرہوں کو توڑا، قدم چومے، کہا مان لیا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے۔ سبحان اللہ، تو محبوب سبحانی کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہم بھی نظر میں ہیں بے بے شک، شک، اور ہمارے خیالات پر بھی نظر ہے، بے شک، اگر سچا مرید ہو تو پھر دل میں کوئی غلط خیال بھی آنا اسے پسند نہیں ہوگا کہ میرے مرشد، میرے محبوب سبحانی کی نظر میرے دل پہ۔ بے شک بے شک، آپ غوث اعظم واز فرما رہے ہیں اور واز فرماتے فرماتے آپ کے سامنے بیٹھے حضرت علی بن حیدی۔ آئی بات یاد، دوران وہ حضرت علی بن حیدی کو آ رہی ہے نیند، بڑی کوششیں کی لیکن آ گئی، کیونکہ آنا چاہتی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا، چاہے لاکھ ٹیبلٹیں کھا لیں، اور اگر آنا چاہے تو بڑے مجمع میں بڑے جوش میں، ہمارے یہ مقرر جتنا بھی جوش کریں لیکن آنا چاہے تو اس جوش میں بھی آ جاتی، آنا چاہے تو آ جاتی۔ حضرت علی بن حیدی کو آئی نیند،
بھئی وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے، لیکن آج کی نیند میں کوئی بات تھی، نیند آ گئی، ادھر آنکھ بند ہوئی، نصیب بیدار، وہیں بیٹھے بیٹھے میرے مصطفیٰ کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی بن حیتی نے خواب میں دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کو، محبوب سبحانی نے فوراً خطبہ بند کیا، کرسی سے اٹھے، علی بن حیتی کے سامنے ادب سے کھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے، کرسی پر بیٹھے اور واز شروع کر دیا۔ واز جب ختم ہوا تو لوگوں نے کہا آقا یہ معاملہ کیا تھا؟ سمجھ میں بات نہیں آئی، نہ بات کو ختم کیا، نہ آپ نے کوئی موضوع بدلا، کھڑے ہو گئے، چپ چاپ کھڑے تھے پھر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا معاملہ صرف اتنا تھا کہ علی بن حیتی کو آئی نیند، اس نے خواب میں دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، مصطفیٰ آئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اگر کوئی آدمی کسی کے پاس سویا ہو اور وہ خواب دیکھے تو جاگنے والا کیا اس سے خواب سے واقف ہو سکتا ہے؟ پاس والے کو بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن محبوب سبحانی ہے نا، یہ بیٹھے بیٹھے ان کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ جب آقا تشریف لائے تو میں ادب کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جب تشریف لے گئے تو واپس بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے پوچھا علی بتا مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی بن حیتی نے فرمایا میرے آقا تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ جن قدموں میں بیٹھے ہو انہیں سے چمٹے رہو، سبحان اللہ۔ انہیں سے چمٹے رہو، انہیں مت چھوڑنا، جو ملے گا سب ان قدموں سے ملے گا، ان کے صدقے میں ملے گا۔ سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ خیر، میں اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتا کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا ہے یہ میری اور آپ کی طرف سے نظر ہے، اللہ قبول فرمائے۔ محبوب سبحانی کے مقام کو کوئی نہ پہچان سکا نہ پہچان سکے گا۔ یہ علمی بحث میں نے عمدن نہیں چھیڑی، ظاہر بات ہے علمی بحث کو چھیڑنے کے لیے میدان کشادہ ہونا چاہیے، اور میدان کشادہ ہو تو آدمی کوئی آگے دوڑ بھی لگائے، تنگ میدان میں دوڑ نہیں لگتی۔ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ غوث اعظم کا مقام اقطاب اور اولیاء کے بیچ میں ایسے ہی ہے جیسے میرے آقا تاجدار مدینہ کا مقام انبیاء اور مرسلین کے بیچ۔ مطلب یہ ہے کہ نبیوں میں کوئی میرے نبی جیسا نہیں، اور ولیوں میں کوئی محبوب سبحانی جیسا نہیں، کوئی محبوب سبحانی جیسا نہیں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ، زبردست بات ہے، بے شک۔ ہر ولی کسی نہ کسی، کوئی حضرت عیسیٰ، کوئی حضرت موسیٰ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی نوح نبی اللہ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے۔ سبحان اللہ۔ قدم پہ سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ لو ہر ولی مظہر ہے کسی نہ کسی نبی کا، اور جو ولی جس نبی کا مظہر ہوگا اس کی کرامتیں بھی اس ولی کے معجزے جیسی ہوں گی، گویا کہ وہ نبی کی شان کا مظہر ہے۔ ایک اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی اللہ کی شان، جو بھی نبی تشریف لے آیا اس نبی کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ نبی خدا کی شان، اور پھر ولی نبی کی شان۔ میرے آقا کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی گویا کہ خدا کی شان کا مظہر، اور پھر جو ولی جس نبی کے قدم پہ ہے وہ ولی اس نبی کی شان کا مظہر۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پہ ہے، اور میں آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ کے قدم پہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جیسے میرے آقا کے معجزات کی کوئی حد نہیں، غوث اعظم کی کرامات کی بھی کوئی حد نہیں۔ تواتر کے ساتھ اور بالکل تمام افراد اور تمام یعنی دنیا میں رہنے والے جتنے بھی فرقے ہیں ان سے بھی اگر پوچھا جائے تو اس بات کا وہ بھی اقرار کریں گے کہ جتنی کرامتیں غوث اعظم سے ظاہر ہوئی اتنی کرامتیں اور کسی ولی سے ظاہر۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ کرامت، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، اور یہ کرامت کس لیے؟ کرامت تھی دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ کرامت اس لیے تھی کہ اسے دیکھ کر کے چور ولی بن گئے،
ان کرامتوں کو دیکھ کر کے رہزن جو تھے وہ توبہ کر کے پکے مسلمان بن رہے تھے. یہ کرامتیں اس لیے تھی کہ جن کے دلوں میں کفر کی تاریکی تھی، جب ان کرامتوں کو دیکھا تو نور اور ایمان کا اجالا ہو گیا اور پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری کرامتیں جو تھیں وہ انسانوں کو سدھارنے کے لیے. کتنے سدھرے ہے کوئی جو بتا سکے؟ اللہ کرے ان کرامتوں کو سن کر کے ہم بھی سدھر جائیں اور ان کرامتوں کو سن کر کے کچھ ہم بھی اپنی زندگی میں چینجنگ اور تبدیلی لے آئیں. غوث اعظم کے مرید ہیں یا نہیں؟ بالکل بے دھڑک کہہ دیجیے. قادری بھی غوث اعظم کا مرید ہے، سہروردی بھی غوث اعظم کا مرید ہے، چشتی بھی غوث اعظم کا مرید، نقش بندی بھی غوث اعظم کا مرید، رفائی بھی غوث اعظم کا مرید، شاذلی بھی غوث اعظم کا مرید، اویسی بھی غوث اعظم کا مرید. یہ جتنے بھی مریدین ہیں سب غوث کے مرید ہیں. سب کس کے مرید ہیں؟ اچھا اب یہ کیسے مرید ہیں، کیوں انہیں میں نے مرید کہا؟ اس کے لیے دلائل چاہیے، ان کو دلائل ابھی نہیں دوں گا کیونکہ سب ماننے والے سب کوئی ایسا نہیں کہ جسے فیض نہ ملا. اور پھر یہ کافی ہے کہ جب سب کی گردن پہ قدم ہے تو ظاہر بات ہے اب جو مرید ہوں گے انہی کے تو ہوں گے اور کس کے ہوں گے؟ ہم سب غوث اعظم کے مرید ہیں. آپ چاہے جس سلسلے سے تعلق رکھیں مبارک ہو، لیکن حقیقت میں جس ولی کو جو فیض مل رہا ہے وہ آقا مدینے سے ہے، تقسیم بغداد سے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. سبحان اللہ. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. سبحان اللہ سبحان. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان.